پچھلے جمعے اس پر کچھ بات ہو گئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام کے اندر ایک اچھا سنت جاری کیا، ایک اچھے عمل کو رواج دیا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، تو اس آدمی کو اس نیک عمل کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس نیک عمل کا ارتکاب کریں گے، جو بھی وہ نیک عمل کریں گے، تو ان کو بھی، وہ اس پہلے والے بندے کو بھی ان لوگوں کے عمل کا ثواب ملے گا، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ لیکن یعنی بعد کے جو آنے والے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کریں گے، تو اس کے عمل میں کوئی کمی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے آغاز کیا ہے اس کو باقاعدہ حصہ ملے گا۔ مزید فرمایا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، جس نے اسلام کے اندر کسی برائی کا آغاز کیا، کسی برائی کو ترویج دی، تو اس کے بعد جتنے آنے والے لوگ اس برائی کا ارتکاب کریں گے، تو اس برائی کی جو سزا ہے اس میں سے شروع کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا، اور جو کرنے والے ہیں ان کے وبال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو جو سزا ملے گی اس سزا کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے آغاز کیا ہے اس سزا کے اندر اس کا بھی پہلا حصہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کر ڈالا، اس سے پہلے کسی نے قتل کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ تو آج تک جو لوگ بھی قتل و قتال کرتے ہیں اس میں قابیل کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی وجہ مطلب قصاص کی اجازت شریعت دیتی ہے، وہ حکومت وقت کا حق ہے، وہ حکومت کا اختیار ہے، عام آدمی کا نہیں ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر ڈالا، یا زمین میں فساد مچاتے ہوئے کسی کا قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اتنا بڑا وبال ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، پوری دنیا کو اس نے قتل کر ڈالا۔ ایک آدمی کے بلا وجہ قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس کے برعکس، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، لیکن جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، جس طریقے سے بھی ہو، علاج معالجہ کر کے، اس کی مدد کر کے، تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو اٹھا کے فوراً ہسپتال پہنچایا، جلدی سے اس کی مرہم پٹی کر لی اور اس کی جان بچ گئی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یعنی اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ بہرحال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی برائی کا آغاز کر دیا تو اس کا وبال تو اس پر ہے ہی، لیکن اس کے بعد جو لوگ اس برائی کا ارتکاب کریں گے تو اس میں ان کا حصہ بنتا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے، اصل میں وہ واقعہ میں نے بیان فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ فقراء لوگ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، تو کچھ لوگوں نے تعاون کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک تلاوت فرمائی کہ جس پہلے بندے نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اب اس کے بعد جو لوگ ان کی دیکھا دیکھی میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا، من سن سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا ایسے حال میں، ایسے زمانے میں کہ امت کے اندر فساد کا رواج تھا، فساد میں مبتلا تھی امت، لوگوں کے اندر وہ سنت جو ہے وہ بالکل مردہ ہو چکی تھی، اس نے اس کو زندہ کر دیا، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، تو اس کو 100 شہداء کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی نیک عمل کرے
تو دنیا میں عموماً لوگ ان کو طعنے دیتے ہیں. کوئی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، کوئی داڑھی رکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی ہے، صوفی ہے. الٹی سیدھی بات ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے. اب دو باتیں ہیں، یا تو ان طعنوں کی لوگ پرواہ کریں اور وہ نیک عمل چھوڑ دیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان طعنوں کو اور ان باتوں کو پس پش ڈالیں، اس کی پرواہ نہ کریں اور اپنے نیک عمل کو جاری کریں، کیونکہ ایک سنت کو آپ زندہ کریں گے تو 100 شہداء کا ثواب ملے گا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک آدمی ایک نیک عمل کرے گا تو اس کو 50 آدمیوں کے عمل کا برابر ثواب ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک ایک بات کی وضاحت چاہتے تھے، پوچھتے تھے. دریافت کیا، یا رسول اللہ کون سے 50 لوگوں کا؟ اس برے زمانے کے 50 لوگوں کے عمل کا ثواب ملے گا یا ہمارے زمانے کے 50 لوگوں کے عمل کا ثواب ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. یعنی آج اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 50 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل کا ثواب ملتا ہے. 50 حضرت عمر، 50 حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ان صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی تھی، ان کا کتنا بڑا مرتبہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے کے لوگ اگر ایک نیک عمل کریں گے تو آپ میں سے 50 لوگوں کے عمل کا ثواب ان کو ملے گا. تو یہ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کا زمانہ ہے. جتنا آپ نیکی کما سکتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرے، کوئی سنت زندہ کرے، آپ کو 50 صحابہ کرام کے عمل کا ثواب مل رہے ہیں. تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے سیر کر رہے تھے، مریدین ساتھ تھے. تو ایک کشتی میں نوجوان جا رہے تھے. نوجوان جس طرح نوجوانوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے، ناچ گانا اور ہنسی مذاق میں مشغول تھے. اور پھر ایسے وقت میں جب کسی صوفی مزاج بندے کو دیکھتے ہیں تو آوازیں بھی کستے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذاق اڑایا. مریدین نے کہا کہ حضرت آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے کا مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے ان نوجوانوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہے، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوشیاں عطا فرمائے. آج ان کے اعمال اس طرح بنا دے کہ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں نصیب ہو اور آخرت میں ہمیشگی کی خوشیاں ہیں وہ ان کو ملے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. کفار جو ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کے نیک اعمال کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آخرت میں جب حقائق واضح ہو جائیں گے تو یہ مسلمان ان پہ ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون، یہ تختوں پہ بیٹھ کے ان کو دیکھیں گے اور ان پر ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آج ان مذاق، ان طعنوں کی آپ پرواہ نہ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اور آپ اپنے عمل کو، اپنی محنت کو جاری رکھیں. اور انشاءاللہ جب حال احوال، جب قیامت کے بعد حقیقت حال واضح ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیشہ کی خوشیاں جو ہیں وہ آخرت کی خوشیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.